یوسف سے کہا، اور یہ معمولی شخص نہیں ہے، یہ اتنا ظالم شخص ہے کہ حضرت حسن بصری نے کہا تھا کہ پچھلی امتوں کے سارے ظالم اکٹھے کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور ایک پلڑے میں حجاج بن یوسف اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا لیں۔ شکریہ۔ قتل کیا، بلکہ صحابی رسول کو حرم کے صحن کے اندر یوں قتل کیا ہے اور یوں ذبح کیا جس طرح مینڈے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے۔ تو کسی نے حجاج بن یوسف سے جرأت کر کے یہ بات پوچھ لی کہ تو حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو انسانوں کو کاٹ رہا ہے، اور بصرے کا یہ سخت گیر حکمران جس کی ہیبت سے دنیا کانپتی تھی، اور جس کو بھی اس کا سندیشہ چلا جاتا تو وہ موت کا پیغام سمجھتا۔ لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے ایک بکری بھی پیاسی مر گئی تو عمر سے اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو کہا کہ تو نے وہ دور بھی دیکھا ہے۔ یہ جرأت کر کے کسی نے اس ظالم سے، ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ظالموں کے سامنے بھی کلمہ حق کہنے سے جھجکتے نہیں، اگرچہ چائے کی پیالی پہ دین بیچنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں اور تاج شاہی کو پاؤں کی ٹھوکر پہ بھی نہیں رکھتے، ایسے لوگ بھی، ایسے دیوانے بھی زمانے میں ہر دور میں موجود ہوتے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے ایک فقیر کا سنا کہ وہ بڑا درویش آدمی ہے، اس کو بلا بھیجا۔ تو جب فقیر آیا تو حجاج بن یوسف نے اس کو کہا کہ میرے لیے کوئی وظیفہ بتائیں جو میرے لیے بہترین وظیفہ ہو۔ تو فقیر نے کہا کہ تیرے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ تو دوپہر تک سویا رہا کر۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو یا حیو یا قیوم ہی بتایا جائے، جو وظیفہ پوچھ رہا ہے اس کے مناسب حال وظیفہ بتانا پڑے گا۔ تو کہا کہ بہترین وظیفہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اس فقیر نے کہا کہ تیرے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ دوپہر تک تو سویا رہا کر۔ اس نے کہا یہ خاک وظیفہ ہے؟ کہا ہاں، یہ تیرے لیے بھی بہتر ہے اور امت کے لیے بھی بہتر ہے۔ کہا کم از کم دوپہر تک تیری شر سے تو لوگ بچے رہا کریں گے، یہ تیرے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ اس نے کہا کہ میرے لیے کوئی دعا کیجئے۔ تو فقیر نے ہاتھ اٹھا کہا مالک حجاج بن یوسف کی جان نکال لے۔ کہا یہ دعا ہے یا بد دعا؟ کہا یہ تیرے حق میں دعا ہے کہ اب تو مر گیا تو چلو تیرا کچھ تو پلہ جو ہے گناہوں کا کم ہوگا، نہیں تو بھاری کر رہا ہے ہر دن جو ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہر زمانے کے اندر موجود رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف کو کسی نے کہا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو اس نے 2 لفظوں میں جواب دیا تھا، سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا تھا تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر جیسی رعایا بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاتا ہوں۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہو تو حکمران حضرت عمر جیسے ہوتے۔ آج ہم اگر موجودہ حکمرانوں کی کہانی بیان کریں اور جو دردناک صورتحال ہے اور ملک کو جو خطرات درپیش ہیں وہ شرمناک بھی ہیں اور دردناک بھی ہیں اور اذیتناک بھی اور کربناک بھی، لیکن دوسری جانب ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ آج بحیثیت قوم ہماری پوزیشن کیا ہے اور ہماری اخلاقی پستی اور زبونحالی کس درجے تک ہے؟ ہماری مسجدوں کے لیٹرینوں کے لوٹے بھی اگر زنجیروں سے بندھے ہوئے ہوں اور اگر کوئی باہر واٹر کولر رکھے تو اس کے اوپر جو گلاس رکھے وہ بھی زنجیروں سے باندھ کر کے جکڑ کے رکھنے پڑے، تو پھر ہم کہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت کی چھتڑیاں تان دی جائیں۔ این خیال است و محال است و جنوں، جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نام